میرا شوہر اپنی کزن میں دلچسپی لے رہا تھا جو ہمارے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ میں بھی اس دلچسپی کو اور بڑھانا چاہتی تھی۔ سمن کو چوٹ لگنے کے بعد تو عدیل سمن کے جسم کو دیکھنے کے لیے ترستا رہتا تھا۔ سمن کی گوری ٹانگیں دیکھ کر میرے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ آیا۔ میں نے اس پر بھی موو لگانا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ مساج کرنے لگی۔ ہلکا ہلکا مساج کرتے ہوئے میں تیرچھی نظر سے اپنے شوہر عدیل کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی چور نظروں سے سمن کی گوری ٹانگوں دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس شیطانی اور گندے کھیل میں عجیب سا مزہ مل رہا تھا۔ میں مساج میں مزید وقت لگا رہی تھی تاکہ عدیل سمن کی برہنہ ٹانگ سے اپنی آنکھیں سیک سکے۔ میرے دماغ میں ایک اور شیطانی خیال آیا جس سے میں عدیل کو سمن کی نرم اور ملائم ٹانگ مزید اور قریب سے دکھا سکتی تھی۔ میں نے اپنے پاس پڑی ہوئی موو نیچے گرا دی اور تھوڑی دیر بعد عدیل کو آواز دی کہ مجھے موو نیچے سے اٹھا کر دو۔ میں نے یہ بات عدیل کی طرف بنا دیکھے ہوئے کہی اور عدیل ایسے اٹھا جیسے کسی خواب سے جاگا ہو اور پھر ہماری طرف بڑھا۔ اتنی دیر میں نے سمن کی دوسری ٹانگ کو بھی مساج کر رہی تھی۔ سمن کو جیسے اب در سے سکون مل رہا تھا لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ عدیل میری طرف آیا اور نیچے سے منہ اٹھا کر مجھے دینے لگا، لیکن میں نے پلان کے مطابق عدیل کو بنا دیکھے سمن کی دوسری ٹانگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں لگا دو۔ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عدیل کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ سمن کی ٹانگیں اتنا قریب سے دیکھتے ہوئے دوسری طرف چپ چاپ معصوم سمن آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی بھابھی کیسا شیطانی گیم کھیل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ عدیل نے ہاتھ بڑھا کر سمن کی ایک ٹانگ کے اوپر سے دوسری ٹانگ کے اوپر سے موو لگانے لگی۔ میری نظر اس کے ہاتھ پر تھی جس پر ہلکی ہلکی لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری ٹانگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے عدیل کا ہاتھ سمن کی پہلی ٹانگ کو ٹچ کرنے لگا۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کا چہرہ لال ہونے لگا تھا۔ موو لگا کر عدیل نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور موو کو ٹیبل پر رکھ کر دوسری طرف بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کی ایکٹنگ کرنے لگا، مگر اب بھی اس کی نظریں سمن کی گوری ٹانگوں کو چوری چوری دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد عدیل نے کہا، آخر ہوا کیا تھا جو تم اس طرح گر گئی؟ سمن بولی، وہ میرا پاؤں پانچے میں پھنس گیا تھا، اس کی وجہ سے میں گر گئی تھی، مجھے تو جیسے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، گرنا ہی تھا تم نے، جو اتنے بڑے بڑے پونچوں والی شلوار جو پہنی ہوئی ہوتی ہے، پرانے فیشن والی کتنی بار کہا ہے کہ ماحول اور فیشن کے لحاظ سے ڈریسنگ کیا کرو۔ میں نے اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ عدیل نے کہا، ہاں ٹھیک ہے ہی تو کہہ رہی ہے تمہاری بھابھی، اور مجھے کہا تمہارا ہی کام ہے اس کو سمجھاؤ کہ شہر میں کس طرح رہا جاتا ہے۔ میں نے کہا، مجھ پر کیوں غصہ کرتے ہو؟ پوچھ لو اس سے کتنی بار کہا ہے اس کو کہ میری طرح ڈریسنگ کیا کرو، لیکن یہ ڈرتی ہے تم سے کہ بھیا ناراض ہو جائے گے اس طرح کی ڈریسنگ سے۔ عدیل نے کہا، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ وقت کے حساب سے چلنا پڑتا ہے ایک حد میں رہ کر۔ میں نے کہا، یہی تو میں بھی اس کو سمجھاتی ہوں کہ میں بھی ماڈرن قسم کے کپڑے زیب تن کرتی ہوں، کبھی تمہارے بھیا مجھ سے تو ناراض نہیں ہوئے، یا باہر کچھ ایسا ویسا ہے جس سے تم ڈرتی ہو؟ سمن بولی، اچھا بھابھی اب بس بھی کریں، کیوں واڑ لگانے لگی ہو بھیا کے سامنے؟ سمن کی اس بات پر میں اور عدیل دونوں ہنسنے لگے۔ میں محسوس کر چکی تھی کہ عدیل کو سمن کی گوری گوری ٹانگوں کو دیکھنا اچھا لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر سمن بھی میری طرح ڈریسنگ کرے تو عدیل کی تو حالت خراب ہو جائے گی، اور پھر میں دیکھوں گی کہ وہ کیسے روکتا ہے خود کو سمن پر نظر ڈالنے سے۔ میرے دل میں صرف اور صرف ایک شرارت تھی کہ ایک سمن کو اس کے سامنے ماڈرن کروں اور دیکھوں کہ وہ کس حد تک ضبط کر سکتا ہے، کس حد تک جا سکتا ہے سمن کے جسم کو دیکھنے کے لیے۔ کچھ دن سے سمن کو کالج سے چھٹی کرنی پڑی اور وہ گھر پر ہی رہنے لگی۔ میں روزانہ اس کو منہ لگا کر مالش کرتی تھی، لیکن میری کوشش رہتی تھی کہ میں اس کے عدیل کے سامنے ہی اس کی ٹانگوں کی مالش کروں تاکہ اس کو سمن کی ٹانگوں سے آنکھیں سیکنے کا موقع مل سکے۔ ادھر عدیل کا بھی یہی حال تھا، جب بھی میں اس کی ٹانگوں کو کریم لگاتی وہ آس پاس ہی بھٹکتا پھرتا رہتا۔ اسی دوران میں نے سمن کو ایک جینز لا کر دی، اس نے بہت ہی مشکل سے ایک لانگ شرٹ کے ساتھ پہن لی۔ میں نے بھی اس کو ٹی شرٹ پہننے پر مجبور نہیں کیا، سوچا چلو شروع تو کرے، ایک دن اس کو فینسی کپڑے بھی لا دوں گی۔ جب عدیل جاب سے واپس آیا تو سمن باہر ہی نہیں آ رہی تھی اس جینز میں۔ بڑی مشکل سے وہ باہر آنے پر راضی ہوئی، لیکن اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو رہا تھا اور وہ نظریں اوپر نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس کی شرٹ نے اس کی جینز کو پورا چھپایا ہوا تھا، صرف نیچے سے ہی نظر آ رہی تھی۔ جب باہر آئی تو اپنی شرٹ کو وہ اپنے جسم سے چھپا رہی تھی، وہ نیچے کو کھینچ رہی تھی اور اپنی جینز کے نچلے حصے کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عدیل نے اس کو دیکھا تو پہلے بہت حیران ہوا، پھر زور سے ہنسنے لگا۔ اس کو دیکھ کر بھی میں ہنسنے لگی۔ اس سے سمن کا چہرہ شرم سے اور بھی لال ہو گیا، اس کا چہرہ روحانسا ہو گیا۔ میں نے کہا، دیکھ لو عدیل، آج بڑی مشکل سے پینڈو سمن کو جینز پہنائی ہے،
اور اس کو تو شرم ہی نہیں جا رہی۔ دیکھو تو صحیح کیا خرابی ہے اس جینز میں جو اس نے پہنی ہوئی ہے۔ عدیل نے سمن کو اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا اور کہا نہیں یار کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ سمن تم ایسے ہی گھبرا رہی ہو، ارے تم نے اس کو کوئی شرٹ لے کر نہیں دی کیا؟ میں نے کہا وہ بھی لے دینی تھی اس کو، لیکن آپ کی سمن محترمہ نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ٹی شرٹ میں نہیں پہنوں گی، اس لیے میں نے ٹی شرٹ نہیں لی۔ عدیل نے کہا اچھا لے دینا کسی دن، ابھی آرام کرو، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یہ تو آج کل کی ہر لڑکیاں پہنتی ہیں۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور پھر ہم سب اپنے اپنے روم میں آ گئے۔ دھیرے دھیرے سمن کو جینز کی عادت ہونے لگی اور آسانی سے گھر میں جینز پہننے لگی۔ ایک دن میں اور سمن دونوں گھر پر اکیلے تھے۔ عدیل کے کام پر جانے کے بعد جب ہم دونوں کام سے فارغ ہوئے تو میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے ایک بلیک کلر کی اپنی چھوٹی سی لیگی نکالی اور سمن کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئی تو میں نے اس کو کہا دیکھو سمن، عدیل بھی اس وقت گھر پر نہیں ہے تو مجھے یہ پہن کر دکھاؤ۔ سمن شرم سے لال ہو گئی اور انکار کرنے لگی، لیکن میں نے آج اس کی بات نہ ماننے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ مان گئی اور میری بلیک لیگی لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سمن میری بلیک رنگ کی ٹائٹ لیگی پہن کر باتھ روم سے باہر آئی اور باتھ روم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئیں اور ٹائٹ بلیک لیگی سمن کی خوبصورتی پر بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ سمن مجھ سے دور نظریں چکا کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکان تھی۔ میں نے سمن کو اپنے پاس آنے کا کہا اور وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے سمن کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ کے پاس لے آئی۔ میں نے سمن کو اپنے پاس بٹھا کر کہا دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو اس میں تم۔ ایک دو بار سمن نے مجھے کہا بھی کہ بھابی میں کپڑے تبدیل کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں نے بڑی مشکل سے سمن کو راضی کر لیا تھا کہ آج وہ عدیل کو بھی لیگی پہن کر دکھائے گی۔ جیسے ہی عدیل نے دروازے کی بیل بجائی تو سمن نے مجھے کہا کہ آپ ہی دروازہ کھولو اور خود کچن میں روک گئی۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ دروازہ کھول کر عدیل بائک پارک کرنے لگے تو میں عدیل سے کہا دیکھو عدیل، آج تمہاری سمن نے بہت مشکل سے لیگی پہنی ہے، تم سے بہت ڈر رہی تھی، تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی، نہ ہی تم نے سمن کو کچھ کہنا ہے اور نہ ہی کوئی کمنٹ کرنا ہے، اور اس کی طرح ایسے ہی نارمل رہنا جیسے روز ہوتے ہو، اور تاکہ سمن کی عادت ہو جائے اس نئی ڈریسنگ کی، اور اگر تم نے ایسی ویسی کوئی بات کی تو وہ دوبارہ سے اپنی پرانی والی لائف میں چلی جائے گی۔ مجھے پتا تھا کہ عدیل کو سمن کو لیگی میں دیکھ کر خود پر قابو پانا مشکل ہوگا، لیکن میں خود اس کو تھوڑا تڑپنا چاہتی تھی، اور دوسری بات یہ بھی سچ تھی کہ میں خود بھی اس کو عادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ آسانی سے آئندہ بھی ایسے کپڑے پہن سکے اور اس سے زیادہ اوپن کپڑے پہن سکے۔ بہرحال عدیل نے میری بات مان لی اور کہا ٹھیک ہے۔ اندر عدیل اپنے روم میں جا کر چینج کرنے لگا اور وہ فریش ہو کر واپس آ گیا اور لنچ کرنے بیٹھ گیا۔ میں کچن میں گئی اور برتن لے آئی اور پھر سمن کو کھانا کھانے کے لیے بولا اور میں عدیل کے پاس بیٹھ کر سمن کا آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سمن کھانا لے کر آئی تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ باہر آئی عدیل نے اس کی طرف سے نگاہیں ہٹا لی اور اخبار دیکھنے لگا۔ پھر سمن نے کھانا ٹیبل پر رکھا اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ہم تینوں نے عام روٹین کی طرح کھانا شروع کر دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ عدیل نے سمن سے اس کی پڑھائی اور اس کے کالج کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی نارمل ہونا شروع ہو گئی اور اس کے چہرے پر موجود پریشانی کے جو آثار تھے وہ بھی ختم ہونے لگے اور وہ کافی پرسکون ہو گئی، کیونکہ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ عدیل اب اس کو کچھ نہیں بول رہا اور سب عام روٹین کی طرح ہو رہا ہے۔ کھانے کے دوران میں نے سمن کو ایک دو کچن میں بھی بھیجا پانی اور کچھ دوسرا سامان لینے تاکہ عدیل کا رد عمل دیکھ سکوں اور اس کو سمن کو ٹائل لیگی میں دیکھ سکے۔ عدیل یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس میں اس کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، سمن کچھ بھی پہنے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ عدیل کا کتنا شوق ہے سمن کو اس ڈریس میں دیکھنے کا۔ میں نے ساری باتیں اپنے اور عدیل کے خیال میں رہنے دی۔ اتنے میں سمن بھی کچن سے پانی اور دیگر سامان لے کر آ گئی۔ کھانا کھا کر میں اور عدیل اپنے کمرے میں آ گئے اور سمن اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو جب ہم اپنے کمرے سے باہر آئے تو سمن نے چائے تیار کر دی تھی اور وہ چائے لا کر دینے لگی۔ ہم تینوں مل کر چائے پی رہے تھے اور ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ ایک چیز میں مجھے بہت خوش تھی کہ سمن اب تک کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے اور وہ اسی ڈریس میں تھی جو میں نے اس کو دی تھی۔ شاید اب وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی اور شاید اب سمن کو اس ڈریس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ عدیل کی نظر بھی بار بار اس کی طرف جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں بول رہی تھی کہ دیکھو کیسے عدیل سمن کے جسم سے اپنی نظروں کو سینک رہا ہے، اور اس چیز کو دیکھ کر میرے اندر عجیب سی لذت کی لہریں دوڑ رہی تھی اور میں اس چیز کو آہستہ آہستہ اور آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ میری پلاننگ کامیاب ہو رہی تھی۔